پہلے تو آپ کا میں اوپینین جاننا چاہوں گی، آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے، سروس کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے، پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ چیز اصولاً نہیں کرنی چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ لوگوں نے ایک کیا کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنل مارشل لا لانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، صاف صاف ایک وہی بل پاس کر لے کہ آج کے بعد سے پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل مارشل لا ہوگا، تو بس ٹھیک ہے، ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ان پرنسپل ڈیموکریسی کے خلاف ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں یہ ان پرنسپل ڈیموکریسی کے سر، آپ کے اپنے دور میں 2020 میں تب ان پرنسپل اس چیز کی مخالفت نہیں تھی؟ صرف جے یو آئی، جماعت اسلامی اور چند قبائلی جو اراکین اسمبلی تھے، انہوں نے صرف اصولی مخالفت کی تھی۔ دیکھیں، ایسا ہے، میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی غلطی ہم نے کی تھی، کیا اس کا یہ مطلب ہے وہ غلطی دوبارہ دہرائی جائے؟ اگر ہم لوگ ایک غلطی کو دوبارہ دہرائیں گے تو مجھے ایک بات بتا دیں، یہ ملک آگے کیسے بڑھے؟ اگر ہم لوگ بجائے غلطی سے سبق حاصل کرنے کے ہم اس غلطی کو جسٹیفائی کر کے اگلی غلطی اسی طرح کی اسی سے بڑی غلطی کریں گے، تو پھر مجھے ایک بات بتائیں، ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ ملک تبھی تو پچھلے 75 سال سے آگے نہیں بڑھ رہا، وہی 1960s میں پھنسا ہوا ہے، ایک مارشل لا، دوسرا مارشل لا، تیسرا، ہر مارشل لا کی شکل پہلے مارشل لا سے فرق تھی۔ It's just like you are, no, it is an evolutionary process کہ جس میں وہ بدل کے چینج ہو کر آ رہی ہے، کبھی کوئی سی ای او بن جاتا ہے، کبھی آتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بیسک چیز ہو رہی ہے، جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز آف ڈیموکریسی ہے، اب تو اس کی انتہا ہو گئی ہے۔ ججز کو آپ لوگوں نے بالکل ڈائیوٹ کر دیا ہے۔ جو تنزلی کا ایک سلسلہ شروع ہوا وہ اب انتہا پہ پہنچ گیا ہے، اس کو اگر ہم اس طریقے سے رکھیں جی، ایک جو تنزلی کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اب اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ ہم نے اب جب سینیٹر صاحب آپ پروگرام میں شریک نہیں تھے تو حوالہ دیا کہ جاتے جاتے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں میں بھی آپ کی حکومت بھی کیسے اوبلائج کر رہی تھی کہ اگر کوئی تنقید کرے گا تو اس کو 5 سال کی سزا ہوگی۔ حارث نواز صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ حارث صاحب، میں اب آگے کیونکہ اس پہ بات کروں گی، پی ٹی آئی کے حلقوں میں ایک ان کی جو فیملی ہے عمران خان صاحب کی، اس میں ایک تشویش کی لہر ہے۔ ان کی بہن نے بھی وکلا کے اوپر، پارٹی کے اوپر تنقید کی، اور ان کی جو وائف ہے ان کی طرف سے بھی ایک نا امیدی کا اظہار کیا گیا۔ سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے کچھ عرصہ پہلے خبر دی تھی کہ اب خان صاحب کا معاملہ ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہا ہے۔ حارث نواز صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ حالات اس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں، خان صاحب کے لیے میں جنرل یہ بات کر رہا ہوں کہ بالکل 9 مئی کے انسیڈنٹ میں فوج کا بڑا کلیئر ہے، نقطہ نظر ہے کہ کچھ لوگوں کا جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں 9 مئی کے اندر، ان کا ضرور ملٹری ٹرائل اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ اسپیڈی ڈائجسٹ۔ تو آپ دیکھیں 1-1.5 سال گزر گیا، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کو ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اسٹے کیا ہوا ہے۔ سیکنڈ ہے کہ ملٹری ٹرائل میں انیسیسری لوگوں میں خوف راز ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ کا تمام انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، ڈیفینس کو لائر آپ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں، ایویڈنس کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی ریمیڈی ہے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو واٹ از دی ڈفرنس؟ دی اونلی ڈفرنس از 10 سال کیس چلتا ہے یہ اسپیشل کورٹس کے اندر، یہاں پر یہ 6 مہینے میں، سال میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ دیٹ از اونلی پرپز۔ آپ کے سامنے جب ملٹری کورٹ بنے تھے نیشنل ایکشن پلان کے بعد، کتنے لوگ جو ٹیرٹ سے اے پی ایس اسکول کے بچوں کی شہادت میں ان کو سزا ملی، پشاور کورٹ نے ان کو چھوڑ دیے۔ تو ابھی بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں، یا تو نیشنل پلان آپ نے کہا کہ ملٹری کورٹس ہوں گے، اور 2 سال میں پھر اسپیشل ملٹری کورٹ، اسپیشل جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ان کو ٹرین کیا جائے گا کہ وہ جلدی اسپیڈی ٹرائل کریں، اور وہ بھی نہیں آپ نے کیا۔ سو کہیں نہ کہیں یو ٹو ڈرا لائن۔ اگر اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو ڈر نہیں ہوگا اور وہ اس طریقے سے فوج کے خلاف بولتے رہیں گے، دس کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، اٹ از ناٹ ٹالریبل۔ اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ ٹروپس، مورال ٹروپس پہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ جی نشان حیدر، اس کی آپ نے یادگار کو جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی، آپ مجھے بتائیے وہ لوگوں کی فیملیز کو کتنی سودا فیملی کو دلاداری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ملٹری، آپ جیش کو بھی چلے گئے، آپ انٹیلیجنس ایجنسی کے آفس میں جا کے اٹیک کر دیا، آپ نے کور کمانڈر کے گھر پہ جا کے ہلہ بول دیا۔ یہ چیزوں کے لیے کہیں نہ کہیں تو پکڑ دار ہونی چاہیے۔ یہ قانون جب تک نہیں ہوگا، لوگ نہیں ڈریں گے، پولرائز سوسائٹی نہ ہو، اس لیے یہ کرنا بہت ضروری تھا۔
حافظ عبداللہ صاحب، یہ جو 9 مئی کے حوالے سے پچھلے 1.5 سال سے آپ ہمارے پروگرامز میں بھی شریک ہو رہے ہیں، یہ موضوع بھی بن رہا ہے، اس وقت تک وہ موقف جو ایک ریاست کا بڑے سنجیدگی رہی اس معاملے کے اوپر، وہ آپ کو کہیں ڈگمگاتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ ابھی چند دن پہلے نئے ہمارے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے جیل ریفارمز کے حوالے سے جو ایک اجلاس کیا، اس میں ختیجہ شاہ بھی شامل تھیں، جن کے اوپر الزام تھا کہ 9 مئی میں لاہور کے جو واقعات ہیں اس کو انہوں نے لیڈ کیا، لیکن یہ انکلوزیو تھا، نون لیگ سے قربت سمجھے جانے والے آج چیمہ صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے، وہ بھی جیل کاٹ چکے ہیں ماضی میں۔ دیکھیے اب صاحب، 9 مئی سے تو میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی پاکستانی شہری جو کچھ ہوا 9 مئی کو کس نے کیا، کیوں کیا، اس سے کوئی اتفاق نہیں کر سکتا۔ 9 مئی میں جو کچھ ہوا، یہ جمعیت علماء اسلام نے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے، پوری قوم نے اس کی مخالفت بھی کی اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اب یہ چیز گئے عدالت میں، جب عدالت میں ہے تو فریق مخالف جو ہے وہ ریاستی ادارے، یعنی 16 مہینے کتنے ہو گئے، تقریباً مئی 2023 میں یہ ہوا ہے یا 22 میں، 2023 میں، آج 1 سال سے زیادہ ہوا ہے، 1 سال سے زیادہ ہوا ہے، 1.5 سال ہوا ہے۔ 1.5 سال میں آج تک شواہد پیش نہ کر سکے، یہ ثابت نہ کر سکے کسی بھی کورٹ میں کہ 9 مئی کس نے کیا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اس کا ملزم، اس کا مجرم کون ہے، فرد جرم عائد نہیں کیا گیا ہے، لوگ جیلوں میں ہے۔ تو اسی لیے جو فریق ہے تحریک انصاف کی شکل میں، وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ شواہد سامنے لے کے آئیں۔ 1.5 سال میں آپ یہ ثابت نہ کر سکے کہ کیا ہم مجرم ہے یا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تو ہے عدالت کا مسئلہ، یہ جو 9 مئی کا مسئلہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر، 9 مئی کو بنیاد بنا کر اس قسم کی قوانین جب آپ بناتے ہیں انسدادی دہشت گردی کا، اس کا کوئی جواز ہے؟ اس کا کیا جواز ہے؟ کل آپ کو بھی اٹھا سکتے ہیں، مجھے بھی اٹھا سکتے ہیں، قومی سلامتی کے لیے آپ خطرہ ہے۔ قومی سلامتی کے لیے کہا گیا تھا کہ نواز شریف بھی خطرہ اور بے نظیر بھی خطرہ، پھر کس نے نواز شریف بے نظیر کے ساتھ دبئی میں معاہدہ کیا NRO کی شکل میں؟ نواز شریف بھی آئے اور بے نظیر بھی آیا، دونوں آئے، اور دونوں نے 2 بار حکومتیں بھی کی۔ تو جب قومی سلامتی کے نام پر، قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، وہی لوگ آتے ہیں پھر ملک میں حکومت بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عجیب قسم کی قوانین ہیں۔ پھر بات یہ، جیسے کہ حارث بھائی نے کہا، جب آپ اس قسم کی قوانین بناتے ہیں جس میں آپ ملک کو ایک مضبوط، مستحکم، پرامن، پرسکون ملک بنانا چاہتے ہیں اور خوشحال قوم بنانا چاہتے ہیں، 20 منٹ میں آپ پاس کرتے ہیں۔ یار 343 کا پارلیمنٹ ہے، اس کو تو اعتماد میں لے، اس سے تو بات کرے۔ آپ 20 منٹ میں جیسے چھری آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں آپ، تو اس لیے کم سے کم پارلیمنٹ کو تو اعتماد میں لے کہ آپ کس قسم کی قوانین ہیں۔ دوسری بات یہ کہ 97 کی اور 14 اور 15 اور 16 کی جو آپ نے بنائے تھے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کی نتائج کیا ہے؟ ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ کے بلائے، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہو، آپ کا DGI بھی ہو، DGMI بھی ہو، یہ سارے ہو، وہاں میں بریف کرے کہ 97 میں نے کیا کیا، 16 میں کہ میں نے کیا نتائج حاصل کیے، اب میں یہ اچیو کرنے جا رہا ہوں، یہ ہمیں بتا دے۔ اس اندر نقلی تو نہیں ہے۔ حارث خلیق صاحب، یہ جو تمام معاملات ہیں، اب 9 مئی کے واقعات پہ سب کی ایک اصولی پوزیشن بھی ہے، لیکن پھر حالات جس انداز میں بدلے، کچھ لوگوں کو کہ وضاحت نہ ہو سکی کہ وہ کس حد تک انوالو تھے، کچھ لوگوں کے لیے ایک مختلف رویہ بھی ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو ملا۔ اب یہ جو قانون سازی ہوئی اس میں بھی مبہم قسم کے الزامات تھے۔ بطور میڈیا پرسن ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس میں سے کس بات کو ہم ٹی وی پہ رپورٹ کریں اور کس حد تک مزید وضاحت کا انتظار کریں۔ کچھ سینیٹرز کی طرف سے کہا گیا کہ ہم پہ دباؤ ڈالا گیا، اور پھر ان کی اپنی جماعت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اتنے کروڑ روپے جو ہے کہ اس نے رشوت لے لی۔ سو آپ کے لیے بطور انسانی حقوق کے اعتبار سے جب ایک اصول کی بنیاد پہ آپ پوزیشن لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس قانون سازی میں دباؤ میں لانے کے اراکین کو جو الزامات ہیں وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے ایک تفریق جو ہے وہ بھی ان واقعہ الزامات کے اوپر سوال اٹھاتی ہے؟ میرا خیال ہے ان کو 2 باتوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو الزام لگانا ہے نا کہ اس نے اتنے کروڑ روپے لے لیے، یا اس کو فلاں جگہ سے فنڈنگ آتی ہے، اس کو یہ کسی اور کے بہاف پہ کام کر رہا ہے، اس کے اگر شواہد نہ ہوں تو اس پہ کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ یہ بڑی ایک غلط بات ہے کہ آپ مجھ پہ کوئی بھی الزام لگا دیں اور اس کے شواہد نہ ہوں اور کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو، کوئی ایویڈنس کی بنیاد پہ بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ تو کسی سے کہہ دینا کچھ بھی، اور ہمارے یہاں ڈیفیمیشن کے اور لائبل کے قوانین بھی کمزور رہے ہیں، تو کوئی
کسی کو بھیج لیکن دیتا ہے. قانون سازی کے لیے جو کہا گیا کہ دباؤ میں لایا گیا تو لایا گیا ہوگا, بالکل لایا گیا ہوگا, کیونکہ پہلے کو پاکستان ایکچولی دیکھیں ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں نا وہ بھی بھول جاتے ہیں 2018 کا الیکشن بھی ویسے ہی ہوا تھا جیسے 2024 کا ہوا ہے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اسمبلی ٹھیک نہیں ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ 2018 کی اسمبلی کیسے بنی تھی اور یاد ہے, اور پبلک میموری اتنی شارٹ نہیں ہوتی ہے شارٹ, لیکن اتنی بھی شارٹ نہیں ہے کہ 6 برس پہلے کے الیکشن یاد نہ ہو. بات میں تائید کروں گا سینیٹر ہمایوں مومند کی, انہوں نے بالکل درست بات کی کہ اور بڑی انہوں نے کشادت دلی کا مظاہرہ کیا کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اسے کیوں دہرا رہے ہیں. تو بالکل یہی بات مسلم لیگ نواز کو بھی سمجھنی چاہیے اور حکومتی جو اتحادی ہیں انہیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ سے کچھ غلطیاں پہلے ہوئی ہیں تو آپ انہیں جب دہرائیں گے تو آپ کے ساتھ پھر وہی ہوگا. یہ ایک وشس سائیکل ہے جسے بریک کرنے کی, توڑنے کی ضرورت ہے. تو یہ بالکل کہا جا سکتا ہے, یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو دباؤ میں رکھا گیا. مطلب زین قریشی صاحب جس طرح سے سپاٹ ہوئے اسمبلی میں, پھر انہوں نے کہا کہ میں یہاں تھا نہیں. حارث صاحب جی, آپ بطور ایچ آر سی پی کے نمائندہ ایک بیان جاری کر دیں اور وہ سینیٹر جو ہوں جس طرح اختر مینگل صاحب کی جماعت کے ایک تھے, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جو الزام لگا رہے تھے وہ الزام انہوں نے واپس لے لیا, تو پھر کیا اس بات کو حتمی سمجھا جائے؟ اس بات کو حتمی نہیں سمجھا جا سکتا, لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور ایک پاکستان میں ہر مسئلہ قانون سے حل نہیں ہوتا, کچھ ہماری بنیادی اقدار کے مسئلے ہیں, ہماری ویلیوز کا بہت ایک سیریس کرائسس ہے, ایک کرائسس آف ویلیوز ہے پاکستان میں. تو وہ آپ کو نظر آتا ہے, وہ آپ کو اپنے سیاسی رہنماؤں میں بھی نظر آتا ہے, وہ آپ کو اپنے دیگر جو اوپینین لیڈرز ہیں ان میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ سچ کو سچ کہنا, صرف اس بات کو تسلیم کرنا جو آپ کے پہلے سے طے شدہ خیال کے مطابق ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں